میں دبئی سے بات کر رہا ہوں سر. کہاں سے؟ تبریز سے؟ دبئی سے. دبئی یو اے اوکے. سے. جی سر بات کریں. جی. تو قبلہ ایک سوال ہے جو جی میرے ذہن میں بہت زیادہ گونجتا ہے، اور یہ میں نے پڑھا بھی ہے اس کے بارے میں. وہ یہ ہے جی کہ قرآن مجید میں ایک آیت ہے کہ خدا نے فرمایا ہے کہ، میں حافظ تو نہیں ہوں ویسے، جی جی لیکن خدا نے فرمایا کہ میں نے اس دن آسمان کو، زمین اور آسمان کو میں نے ہوں 6 دن میں خلق کیا. ہوں 6 دن میں یا 6 راتوں میں، ایسا کوئی ترجمہ ہے اس کا آیت کا. 6 دن میں 6 راتوں میں خلق کیا. تو قبلہ جب رات ہی مطلب دن ہی نہیں ہے یا رات ہی نہیں ہے، تو اس کو 6 دن کیسے لگ گئے؟ مطلب ابھی تو کائنات خلق کی اللہ تعالیٰ کی ذات پاک نے 6 دنوں میں، ٹھیک ہے. جی تو جب دن ہی نہیں ہے، جب سورج ہی نہیں بنا، چاند ہی نہیں بنا، ستارے نہیں بنے، رات ہی نہیں بنی، تو یہ 6 دن کیسے ہو گئے؟ تو ہمارے احادیث میں ہے کہ یہ ستۃ ایام سے مراد ہے ستۃ اوقات، 6 ٹائمز میں، 6 جی دوران میں، 6 دوران میں، 6 جی سٹیجز میں. جی ہاں ہاں. جی جی تو یوم سے مراد ان ربکم الذی خلق السماوات والارض فی 6 ایام ثم استوى على العرش. جی جی اس سے مراد جی یہ جی ہے کہ 6 اوقات میں، 6 مختلف دوران میں بنایا. جی جی. اوکے. تو ٹھیک ہو گیا. قبلہ ایک اور سوال میرا آپ سے یہ ہے، مجھے بتائیے گا کہ میں نے بہت سے یہ قریشی صاحب بھی ہیں، وہ حنیف قریشی ایسا کر کے کوئی نام ہے، وہ کہتے ہیں جی صحابہ کرام افضل ہیں، انبیاء کرام، سوری صحابہ منہ سے نکل گیا، انبیاء کرام افضل ہیں، یا یہ اہل بیت علیہ السلام جتنے بھی ہیں یہ افضل ہیں. تو آپ کے نزدیک یہ جو ہے ان میں رتبہ کس کا ہے زیادہ آپ کے نزدیک؟ کیونکہ میں آپ کی ویڈیوز تمام تر جو ہے نا وہ دیکھ رہا ہوں، سن رہا ہوں، بڑی تفصیل سے دیکھ رہا ہوں، بڑی ڈیٹیل کے ساتھ میں ساری آپ کی ویڈیو سنتا ہوں. تو مجھے کائنڈلی یہ بتا دیجیے کہ آپ کی نظر میں کہ یہ انبیاء کرام جو زیادہ فضیلت رکھتے ہیں، یا پھر سب مسلمانوں جو کا علیہ اجماع ہے، السلام ہے؟ سب مسلمانوں کا اجماع ہے جب عیسی ابن مریم علیہ السلام آئیں گے، اور عیسی ابن مریم علیہ السلام کوئی معمولی نبی نہیں ہے، اولو العزم من الرسل ہے، جی ٹھیک ہے. ٹھیک ہے نا. جی انہوں جی نے جی جی حضرت موسیٰ، 5 نبی ہیں جو اولو العزم ہیں، حضرت نوح علیہ السلام، جی جی ابراہیم، موسیٰ، عیسیٰ علیہ السلام، اور جی جی ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم. حضرت عیسی ابن مریم علیہ السلام جب آئیں گے، کس کے پیچھے نماز پڑھیں گے؟ جی جی حضرت امام مہدی علیہ السلام کے پیچھے نماز پڑھیں گے. جی ٹھیک جی ہے نا، ٹھیک ہے نا. اور خود جماعت جی جی مخالفین نے خود روایت کی ہے کہ نماز امام جماعت میں جو سب سے عالم ہے، افضل ہے، اس کو آگے کیا جائے، مستحب ہے نماز جی ویسے بالکل. ان کے. جی ہاں ٹھیک ہے. بالکل. تو لازمی بات ہے کہ جب مہدی علیہ السلام جو 12ویں امام ہیں، ٹھیک ہے نا، اہل فریقین دونوں مانتے ہیں کہ مہدی علیہ السلام اہل بیت میں سے ہیں. جی جی وہ جماعت مخالفین بھی کہتے ہیں مہدی اہل بیت علیہ السلام میں سے، ہم کہتے ہیں کہ وہ ہمارے 12ویں امام ہیں، وہ کہتے ہیں کہ نہیں وہ 12ویں امام نہیں ہے. بہرحال لیکن وہ اہل بیت علیہ السلام میں سے، تو وہ عیسی ابن مریم سے افضل ہیں، وہ عیسی ابن مریم کے امام ہیں. عیسی ابن مریم ان کی اقتداء کرتے ہیں، وہ خلیفہ ہوں گے، عیسی ابن مریم ان کی پیروی کریں گے. جب یہ مہدی علیہ جی ٹھیک. السلام کی یہ پوزیشن ہے، یہ فریقین، اس میں کوئی مخالف ہی نہیں ہے اس کا، کہ جب عیسی ابن مریم آئے گا اور امام مہدی علیہ السلام آئیں گے تو ان میں امام کون ہوگا، پیشوا کون ہوگا، قائد کون ہوگا، خلیفہ کون ہوگا. سب کا یہی اجماع ہے جی ٹھیک کہ ہے. عیسی ابن مریم پیروی کریں گے حضرت مہدی علیہ السلام کی. تو واضح بات ہے، تو واضح بات ہے، وہ تو اہل بیت علیہ السلام کا ایک فرد ہے، ٹھیک ہے نا. ان سے بڑا کون ہے؟ امیر المؤمنین علیہ السلام. فریقین دونوں جانتے ہیں کہ اہل بیت میں امیر المؤمنین علیہ السلام سے کوئی افضل نہیں ہے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد، ٹھیک ہے نا. قبلہ آپ تو سے یہاں واضح پر ایک بات ہے سوال کہ ہے میں. وہ جی جی اگر مہدی علیہ السلام، امام مہدی علیہ السلام عیسی ابن مریم سے افضل ہیں، تو امیر المؤمنین علیہ السلام مہدی عیسی سے افضل ہوں، تو اس میں کوئی تعجب ہی نہیں ہے، بلکہ یہ ثابت ہے. اوکے. جی جی. قبلہ آپ سے یہاں پر ایک سوال بنتا ہے، اگر آپ یہ فرما رہے ہیں کہ حضرت علی علیہ السلام افضل ہیں اور انبیاء کرام جو ان کے پیچھے ہیں ان کا رتبہ کم ہے، تو آپ ان کے ساتھ علیہ السلام کیوں لگاتے ہیں پھر؟ جو حضرت علی آپ کہتے ہیں، انبیاء کرام جو ہیں ان کو بھی علیہ السلام کہتے ہیں آپ، اور حضرت علی کو بھی علیہ السلام کہتے ہیں، جبکہ حضرت علی کا رتبہ زیادہ ہے ان سب سے. ان کے ساتھ پھر آپ کو علیہ السلام نہیں لگانا چاہیے؟ کس کے ساتھ نہیں لگانا چاہیے؟ حضرت علی علیہ السلام کہتے ہیں نا آپ، علی علیہ السلام یا حضرت حسین علیہ السلام یا تو امام حسن کیا علیہ لگانا السلام چاہیے؟ علیہ. کیا لگانا چاہیے؟ وہی اسی چیز کی تو کنفیوژن ہے، وہی تو میں آپ سے پوچھ رہا ہوں، کیونکہ اگر ان کا رتبہ زیادہ ہے انبیاء کرام سے، تو پھر ان کو ہمیں کیا کہنا چاہیے؟ مطلب علیہ السلام، ڈفرینس تو آ جائے گا نا پھر آٹومیٹکلی، اگر علیہ رتبہ السلام زیادہ ایک ہے. دعا ہے کہ اللہ کی جانب سے ان پہ سلامتی ہو، اللہ کی جانب سے ان پہ درود ہو، ٹھیک ہے نا. جی آپ یہ حضرت یہ بھائی میں آپ کو بھی کہتا ہوں السلام علیکم، میں آپ کو بھی کہتا ہوں، میں آپ کو بھی جی کہہ سکتا ہوں فلانی علیہ السلام، اس پہ اللہ کی جانب سے سلامتی ہو. یہ اس سے کوئی رتبے کا تعلق نہیں ہے، ٹھیک ہے نا. یہ تو ایک دعا ہے، ایک درود ہے. آپ علیہ الصلوۃ والسلام کہہ دیں، علیہ السلام کہہ دیں، صلی اللہ علیہ کہہ دیں، سب یہ سب صحیح ہے. اوکے. تو قبلہ یہ جو یہ لوگ ہیں وہ کہتے ہیں کہ اگر وہ اللہ تعالیٰ کا ایک لقب ہے، علی لقب ہے اللہ تعالیٰ کا، ایک اللہ تعالیٰ کے ناموں میں سے ایک نام علی بھی ہے، تو وہ اس کے ساتھ وہ جل جلالہ لگاتے ہیں، کیا یہ ٹھیک ہے؟ کہتے ہیں ویسے تو آپ وجہ اللہ تو کہتے ہیں، یہ ذات اہل اللہ بیت علیہ کہتے ہیں، عین السلام کا اللہ کہتے طریقہ ہیں. کار نہیں ہے، یہ اہل بیت علیہ السلام کا طریقہ کار ان کی سنت نہیں ہے، کسی حدیث میں نہیں ہے کہ آپ امیر المؤمنین علیہ السلام کے لیے جل جلالہ کہہ دیں، جلت عظمتہ، صحیح. جل جلالہ. یہ اہل بیت علیہ السلام نے یہ الفاظ تنزیح کے، یہ الفاظ اللہ کے لیے استعمال کیے ہیں. جو لوگ اس کام کو اہل بیت علیہ السلام کے لیے استعمال کرتے ہیں وہ اہل بیت علیہ السلام کے طریق اور سنت سے خارج ہیں. صحیح. اوکے. جی ٹھیک ہوگا قبلہ. اوکے جزاک تھینک اللہ، یو بہت سر. شکریہ، سلامت اللہ رہیں آپ کو آپ، جزائے اللہ خیر پاک دے. آپ کو تھینک یو سلامت تھینک رکھے. یو.